अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपके पास चाइना में सोर्सिंग ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी सोर्सिंग ऑप्शन आपके पास चाइना में होती है अलीबाबा की, और उसके बाद उसकी जो अदर लोकल वेबसाइट्स होंगी सोर्सिंग के लिए जैसे 1688 वो होंगी। इनमें डिफरेंस क्या होगा कि आपके पास अलीबाबा पे हमेशा आपको, अगर आपने चूज ही वो सप्लाई किया अगर जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस है तो आपको अलीबाबा बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस की ऑप्शन मिलती है। उसके वजह से ये आपको फायदा होता है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपके और आपके सप्लाई के बीच में, तो अलीबाबा ने बीच में एक एश्योरेंस का फैक्टर लगाया हुआ है कि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं और आप कल को कोई डिस्प्यूट खोलते हैं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का, या कोई आपको जो कमिटमेंट हुई है वो ना पूरी रिसीव हुई हो, उसका कोई केस खोलते हैं, तो वो एटलीस्ट उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन है। लेकिन जो बाकी वेबसाइट्स होती है जैसे 1688 और भी कोई अगर उनकी और सोर्सिंग वेबसाइट्स होंगी तो उसके ऊपर ऐसा ऑप्शन नहीं होता। और दूसरी एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप चाइना में ही किसी सोर्सिंग एजेंट को पकड़ें जो चाइनीज हो, और वो आपको किसी फेसबुक ग्रुप से या मे बी किसी हायरिंग प्लेटफॉर्म से आपने उसको ढूंढ लिया, और हो सकता है आपने अलीबाबा से उसको ट्रैक डाउन कर लिया हो और आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसमें भी मुझे ये लगता है कि आपके पास कोई एश्योरिटी नहीं होती कि वो कितनी वर्किंग कर रहा है, वो एक्चुअली में कितना उसने सोर्सिंग के लिए आपके लिए वर्क किया है और कितने रेट्स पता किए हैं और कितना उनसे निगोशिएट किया है। तो उसके अंदर कोई एश्योरिटी नहीं होती मुझे। कोई आपके जानने वाले और जिनने उन चाइनीज एजेंट्स को यूज किया तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद कोई ट्रैक डाउन करके उनको अप्रोच करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं और अब सोचें कि वो सबसे बेस्ट चीज़ आपके सामने सबसे कम रेट्स में ले आएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो उनके पास आपकी तरह के 10 और क्लाइंट्स होंगे, मैं समझता हूँ कि वो उतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करेंगे अगर आपने उनको किसी रेफरेंस से नहीं यूज़ कर रहे। तो क्योंकि कोई सेलर है जिसने यूज़ किया हो उनको और वो आपको रिकमेंड करे तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको वैसे ही अलीबाबा पे या फेसबुक ग्रुप्स में वो लोग मिले चाइनीज सोर्सिंग की सर्विसेज देते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इतनी ज़्यादा मुझे इफेक्टिव नहीं मेथड लगता। और उसकी निस्बत अगर आप किसी पाकिस्तानी जो ग्रुप्स होते हैं उनके जैसे आपको कोई सोर्सिंग एजेंट मिले जो नोन हो थोड़ा, जिसके बारे में आपने डिफरेंट सेलर्स से उनके ओपिनियंस लिए हों कि इनने अच्छी टारगेट प्राइस को अचीव किया था और इनने अच्छा प्रोडक्ट हमें सोर्स करके दिया, इस तरह के आप किसी सोर्सिंग एजेंट को यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। वो आपकी ओवरऑल सोर्सिंग को बेहतर ही करेगा हर लिहाज से। वो नो डाउट अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके अगेंस्ट ये फायदा है कि हो सकता है आपको एक प्रोडक्ट 1.7 में सोर्स हो रहा और मैक्सिमम जो आपको अपनी अलीबाबा से वर्किंग करने के बाद सोर्सिंग मिल रही है वो 1.7 की मिल रही हो, और वो उसको सोर्स करते हैं आपको 1.57 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फैक्ट्री के पास डायरेक्टली जाना हो सकता है, आप उसको देख रहे होंगे अपनी ऑप्शन को सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है। तो वो उसकी वर्किंग और तरीके से भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो एक जगह जाके रेट ले रहे हैं तो वो डिफरेंस होता होगा। तो इसलिए वो अगर आपके $1.5 हर यूनिट के ऊपर बचा रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी फीस तो खुद ही निकाल ली है। तो इस और ऑब्वियसली वो जब जा रहे हैं तो जो सप्लायर होता है या आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी पता होगा कि हमारे पास एक टीम आई है जिन्हें रेट्स लिए हैं, तो वो आपको एज एन ऑनलाइन एंटिटी डील नहीं कर रहे होंगे, वो आपको ऐसे ही डील कर रहे होंगे जैसे लोकली कोई बंदा उनके पास आया है और उन्हें उसको डील करना है। तो मेरा ख्याल है स्कैम के जो चांसेस होते हैं, अगर आप अलीबाबा की ट्रेड एश्योरेंस से हट रहे हैं बाकी अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं तो उस पर स्कैम के चांसेस होते हैं, तो वो तब कम हो जाएंगे जब आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो एक नोन पार्टी हो उसको भेज रहे हैं, तो वो एक सप्लायर को और तरह की इमेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अभी हम अलीबाबा के ऊपर बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था जैसे कि ये आपके पास कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए अपनी सोर्सिंग फेज के अंदर घुसने से पहले, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एज्यूम यही कर रहा हूँ कि आपने अपनी प्रोडक्ट के जो भी आपने चूज किया उसकी आपने FPA कैलकुलेटर के अंदर अपनी कंपेटिटर्स की पैकेजिंग के हिसाब से अपनी FPA फीस निकाली हुई है। आपने अपनी प्रोडक्ट की जो एस्टिमेटेड सोर्सिंग प्राइस है उसको टारगेट करके अपनी वेयर हाउस की, अगर आपको यूज़ करना है तो अगर आपके प्रोसेस में वेयर हाउस यूज़ हो रहा है तो इन सब चीज़ों की प्राइसेस निकाल के
آپ نے اپنے پروفٹس نکالے ہوئے ہیں پہلے, تو اس کے بعد ہی آپ سورسنگ فیز کے اندر آئیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے سورسنگ فیز میں گھسنے سے پہلے. اچھا, اب علی بابا پہ آپ نے جانے سے پہلے ایک ٹیمپلیٹ تیار کرنا ہے, ایک فارم تیار کرنا ہے, ورڈ ڈاکیومنٹ, جس کے اوپر آپ نے اپنی بیسک جو اپنے پروڈکٹ کی کوشچنز ہیں وہ آپ نے سارے مینشن کرنے ہیں, تاکہ آپ وہی کوشچنز جب علی بابا کے اوپر آپ نے 10 to 15 20 30 جتنے بھی آپ نے سپلائز سلیکٹ کیے ہیں, آپ ان سب کو وہ ایک فارم سینڈ کریں جس کو وہ فل آؤٹ کر کے آپ کو رسپونڈ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان سے انڈیویجولی میسیجز کے اوپر بات کر کے ایک ایک چیز پوچھیں. اس میں آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو 2 سے 3 ہفتے لگ گئے ایک سپلائر کو اپنی ساری ریکوائرمنٹس اچھی طرح سمجھاتے, کیونکہ وہ چائنیز ایپس کو یوز کرتے ہوئے ان کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے موسٹلی, تو ان کو تو ہر بات اتنی جلدی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اور دوسرا جو آپ نے کنوے کرنا ہوگا اس کی کچھ اسپیسیفکیشنز ہوں گی, کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی, تو جب تک آپ اس کو ایک فارم کی صورت میں رکھیں ان کے ایک ساتھ ان کو نہیں کہیں گے کہ یہ کوشچن فل کر دیں, تب ورنہ وہ پھر آپ کو بڑا لمبا ٹائم لگا رہے ہوں گے, وہ بھی باتیں توڑ کے بتا رہے ہوں گے, وہ کچھ باتیں بتائیں گے اور کچھ نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہوگا کام کرنے کا, کسی سے ریٹ لینے کا. جب بھی آپ نے ایف بی ایس سیلنگ یا ایف بی ایم سیلنگ کسی بھی طرح کی آن لائن سیلنگ کے اندر ریٹس لینے ہوں گے, تو آپ نے اپنی پراپر ان کو اپنا ڈاکیومنٹ دینا ہے, بے شک وہ آپ کا فریٹ فارورڈر ہو, آپ کے انسپیکشن ٹیم ہو, آپ کی ویئر ہاؤس کے لیے آپ نے اپنے ریٹس لینے ہو, یا آپ نے اپنی سپلائی سورسنگ کرنی ہو. تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کے لیے کوشچنر تیار کرنا ہوگا جس میں آپ نے اپنے پروڈکٹ کی جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہوں گی, ہو سکتا ہے وہ پرائس کو آپ کو پتا ہو کہ یہ پروڈکٹ 1.5 to 1.6 کے اندر ہی سورس ہونا چاہیے, تو آپ نے اپنی وہاں پہ ٹارگیٹڈ پرائس مینشن کی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنی یونٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ کتنے یونٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے, تو اس میں کتنا مینوفیکچرنگ ٹائم لگے گا وہ آپ نے لکھا ہو سکتا ہے. کیا وہ کمپنی برانڈنگ کرتی ہے کارڈ بورڈ کے اوپر یا پیکیجنگ کے اوپر, جو بھی آپ کا فائنل پیکیجنگ ہوگی اس کے اوپر کیا وہ کسٹم برانڈنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی, کیا وہ پروڈکٹ کے اوپر لوگو پرنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک, اور کیا ان کی مٹیریل کیا یوز ہو رہا ہے اس کے اندر, ہو سکتا ہے اس کے اندر ویریشنز ہوں تو آپ کو ایک اسپیسیفک ڈائمینشنز والا ویریشن چاہیے ہو, تو کیا وہ یہ والا پرووائڈ کرتے نہیں کرتا سپلائر. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک چیز. کیا وہ سپلائر ڈائریکٹ مطلب کیا وہ مینوفیکچرر ہے ڈائریکٹ پروڈکٹ کا, یا وہ مینوفیکچرر سے خرید کے پھر آگے بیچنے والا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آگے بیچنے والی پارٹی ہے. تو ان چیزوں کے بیچ میں آپ نے کیسے ڈفرینس دیکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ ایک فارم تیار کریں, اور میں آپ کو فائنل آؤٹ پٹ دکھا دیتا ہوں اس فارم کا کس طرح کا ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایک بیسک سا ٹیمپلیٹ ہے. آپ نے اس ٹیمپلیٹ کو, یا اس طرح کا کوئی بھی ٹیمپلیٹ بنا لیں, میٹر نہیں کرتا, لیکن اس طرح کا ایک ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے جس کو آپ سیو کر کے اپنے علی بابا پہ جو بھی سپلائر شارٹ لسٹ کریں ان سب کو وہ سینڈ کر دیں تاکہ آپ کو کٹھے ریٹس آ جائیں. اس میں ایز این انڈیویجول پورٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو, بے شک میں ایک انڈیویجول کے طور پہ کام کر رہا ہوں بیک اینڈ کے اوپر, لیکن میں ایز این انڈیویجول پورٹریٹ نہیں کرتا. تو میں ہمیشہ اس میں اپنی کمپنی کا نام یا کوئی بھی ڈمی کمپنی کا نام میں اس کو لکھتا ہوں, اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو پروڈکٹ سیل کرنا ہے, جو پروڈکٹ میں آپ سے بیسکلی سورس کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پروڈکٹ میں پہلے سے اس کی سیلنگ کر رہا ہوں. میں اس پروڈکٹ کی پہلے سے ہو سکتا ہے امیزون پہ سیلنگ میں کر رہا ہوں. میں ان کو اس طرح کہتا ہوں کہ میں اس کی شاید یو کے میں سیلنگ کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا یو کے کا مینوفیکچر ہے, لیکن وہ میں اس کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہوں, یا اتنی ڈیٹیل میں اگر نہ بھی بتاؤں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میں ایک نیا سپلائر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اور لیکن میں اس پروڈکٹ کو 3-4 سال سے 5 سال سے سیل کر رہا ہوں آلریڈی, تاکہ وہ مجھے اس پروڈکٹ کی جو وہ مجھے ایک نیوبی کے طور پہ نہ لے رہے ہوں. ٹھیک ہے, وہ مجھے ایک ایسے ریٹس بتائیں جو پھر بھی فیئر ہو. اوبیسلی اس کے اوپر میں نیگوشیٹ کروں گا, لیکن وہ مجھے نیوبی کے طور پہ سوچ کے کہ یو ایس میں سیل کرتے ہیں تو اوبیسلی ریٹ زیادہ ہوں گے, تو وہ بڑے ریٹس میں بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ ان کو بتاتا ہوں کہ میں اس پروڈکٹ کو آلریڈی سیل کر رہا ہوں اور میں ایک نئے سپلائی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, تو آپ کیا ریٹس مجھے پرووائڈ کریں گے. اچھا,
آپ نے ان سے اس طرح کی بیسک چیزیں پوچھنی ہیں. اب آپ کا پروڈکٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کی کچھ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, کوئی ہو سکتا ہے اس میں کرو آتا ہو, اس میں شارپنیس آتی ہو, جو بھی آپ نے اس کو یہاں پہ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو کمپنی کا نیم بولیں گے, اپنی کمپنی کا نیم دے دیں. آپ ہو سکتا ہے ان سے وی چیٹ آئی ڈی مانگ لیں. چائنا میں واٹس ایپ یوز نہیں ہوتا, اس کی جگہ وی چیٹ یوز ہوتا ہے. تو آپ ان سے وی چیٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بھی بنائیں اور اس کو اپنے موبائل میں لاگ ان کر لیں, لیپ ٹاپ پہ لاگ ان کر لیں. اور آپ نے ان سے ہو سکتا ہے ان کا وی چیٹ آئی ڈی مانگا ہو یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس طرح کے آپ نے ان سے بیسک انفارمیشن مانگ کے آپ نے ان سے اپنے جو اسٹیمیٹڈ یونٹس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈمی, یہ اوور آل ڈمی ہے تو آپ نے اس کو کاپی نہیں کرنا. میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے بنایا تھا کہ آپ نے ان سے اپنی جو ہو سکے 1000 یونٹس کی آپ کی انوینٹری ہو, تو آپ نے اس کا اپنے پوچھ لینا ان سے کہ کیا مینوفیکچرنگ ٹائم ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, جو مٹیریل ہے اس کے اندر وہ کون سا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ نائلان ہو, فائبر گلاس ہو. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے تو آپ نے ان کا مٹیریل پوچھ لینا. اور سنگل یونٹ کی پرائس پوچھنی ہے. اگر آپ نے لوگو پرنٹ کرانا ہے تو آپ نے لوگو پرنٹ کوئی بھی پرائس پوچھنی ہے. کہ کیونکہ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پروڈکٹ کی پرائس 0.25 ہو, لیکن اس کے اوپر لوگو لگا کے اس کی پرائس ہو 0.28. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ پروڈکٹ پہ لوگو لگنا ہے تو آپ پہلے سے ان سے لوگو لگی ہوئی پرائس پوچھ لیں. اچھا, کلیکٹو پرائس آف 1000 یونٹس. ٹھیک ہے, آپ ان سے اوور آل اپنے 1000 یونٹس کی پرائس پوچھیں, سنگل پرائس پوچھنے کے بعد, سنگل یونٹ پرائس پوچھنے کے بعد. اچھا, یہ بھی رکھ لیا کریں کہ جتنا آرڈر بڑا ہوتا جائے گا نا, پرائس اتنی گرنی چاہیے. ٹھیک ہے, 0.25 اگر آپ کو ریٹ مل رہا ہے فار 500 یونٹس, تو 0.25 آپ کو ریٹس نہیں ملنا چاہیے فار 5000 یونٹس. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے آرڈر بڑھتا جاتا ہے پرائس گرنی چاہیے. اب آپ نے یہ بھی کریں, نیگوشیشن کی اپنی اپنی سب کی آرٹ ہوتی ہے, تو آپ نے شروع سے ہی ان کو بتانا ہے کہ میں ایک پراپر کمپنی ہوں, اور اس طرح آپ کو وہ پورٹری کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی کہ وہ اپنی لانگ ٹرم, کیونکہ جب ان کے پاس انڈیویجولز آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ان کو پروڈکٹ اچھا لگا, لسٹ کریں گے. میجورٹی پہلی دفعہ ریپلینشمنٹ کرتی, دوسری دفعہ ریپلینشمنٹ کرتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو اس طرح ڈیل کر ہی نہیں رہتے. ان کو پتا ہوتا ہے کمپنی ہے اور آلریڈی سیلنگ کر رہے ہیں, تو وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو چیز اچھی پرووائڈ کی تو یہ آلریڈی سیلنگ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات کہ آپ نے اگر فرض کریں 5000 یونٹس کی انوینٹری آرڈر کرنی ہے واٹ ایور, تو آپ نے اس کو اسٹارٹ لینا ہے 500 کے ریٹ سے یا 1000 کے ریٹ سے, تاکہ وہ آپ سے, آپ ان سے 1000 کا ریٹ پوچھیں, اس پہ تھوڑی سی نیگوشیشن کریں. اس کے بعد آپ ان کو کہیں کہ اچھا 3000 کی یونٹ کی انوینٹری آپ کتنے کی کر دیں گے. پھر آپ ان کو اپنی فائنل 2-3 اسٹیپس میں جا کے آپ ان کو اپنی فائنل انوینٹری کا ریٹ تک پہنچائیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ ان کو 500 کے اوپر ریٹ توڑ چکے ہوں, 1500 یونٹس کے اوپر ریٹ توڑ چکے ہوں, 2500 یونٹس کے اوپر ریٹ توڑ چکے ہوں, پھر آئے اپنی 5000 یونٹ کی کیپیسٹی کے اوپر, تاکہ آپ کو بیسٹ پرائس مل جائے اس سے. اچھا, ٹھیک ہے, اس طرح کی آپ نے بیسک چیزیں پوچھنی ان سے. ول یو پرنٹ آر گیون امیجز آن دا پیکیجنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ پیکیجنگ کے اوپر ہماری امیجز, کارڈ بورڈ امیج پیکیجنگ ہے آپ کی, اور آپ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ 6 کی 6 سائڈس کے اوپر ہمارے برانڈنگ ہوئی بھی ہو, تو آپ ان سے وہ چیز پوچھ لیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پلاسٹک باکس ہو کوئی, تو آپ نے پلاسٹک باکس کی ڈائمینشن آلریڈی سوچی ہو کہ میری کمپیٹیٹر کی اتنی ہے تو میں بھی اتنی ہی رکھتا ہوں, اس کے اوپر ایف پی فیس اتنی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہو سکتا ہے پلاسٹک باکس کو اپنا سوچا ہو, تو اس کی آپ اپنی ڈائمینشن لکھ لیں, پوچھ لیں کہ پلاسٹک ان کے پاس ہے, پیکیجنگ ہے یا نہیں ہے, واٹ ایور. ٹھیک ہے, ویٹ پوچھیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویٹ بڑا میٹر کرتا ہے, کہ ویٹ کے اندازے سے آپ کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے, اور میرے سپلائی کا ویٹ کتنا تھا, میرا ویٹ اس کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ان سے ویٹ آپ لازمی پوچھ لیں, اور اس طرح بیسک چیزیں پوچھ کے اس طرح ٹیمپلیٹ بنائیں اپنا, تاکہ وہ بندہ, یہ جو سپلائر ہے آپ کا, وہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ فل کرے, اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اگلی دفعہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے میسج کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے, تو اب ہم چلتے ہیں علی بابا کے اوپر. یہاں پہ آپ چلیں رسپینڈ ہی سرچ کر لیں. ٹھیک ہے, alibaba.com پہ جائیں, رسپینڈ سرچ کریں, اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں, یہ ٹریڈ ایشورنس کا فلٹر ہے. ٹھیک ہے, سپلائر ٹائپس ٹریڈ ایشورنس. ٹریڈ ایشورنس لینے کے لیے ایک سپلائر کو نارملی کوئی بھی اس طرح ٹریڈ ایشورنس نہیں لے سکتا. ان کو ایک
अमाउंट जमा करानी पड़ती होगी उसके साथ अली बाबा के साथ, जिसके बाद उनको जाके ये ट्रेड एश्योरेंस की फिल्टर मिला होता होगा। ठीक है, सेम केस इज विद वेरीफाइड सप्लायर। तो ये लोग काफी पैसे देके यहाँ पे बैठे होते हैं, तो इसलिए आप इन पे थोड़ा सा फिर भी भरोसा कर सकते हैं। इस फिल्टर को लाजमी लगाएं। अगर आपने इस फिल्टर को नहीं लगाया तो फिर आप अली बाबा के बेशक ना ही आए, कहीं और चले जाएं, रेट के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस लाजमी लगाएं। अच्छा, वेरीफाइड का जो फिल्टर है समटाइम्स मैं वो नहीं लगाता होता, मैं ट्रेड एश्योरेंस का लाजमी लगाता होता हूँ और फिर मैं सर्च करता होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सप्लाई चूज कर रहा हूँ अपना, उसको मैं वेरीफाइड हो तो ही मैं मैसेज करूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समटाइम्स वेरीफाइड का फिल्टर नहीं लगाता होता और मैं मैनुअली यहाँ से सिलेक्ट कर रहा होता हूँ। ठीक है, 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम इसको मैं रहने देता होता हूँ, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दें। लेकिन जो सप्लाई मैं चूज कर रहा हूँ ना, फाइनली निगोशिएट करने के बाद मैं ये चीज जरूर नोटिस करूंगा कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है। वो मुझे हफ्ते बाद तो रिप्लाई नहीं कर रहा होता, वो 3 दिन बाद रिप्लाई तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये आपकी अभी आपने ऑर्डर भी नहीं दिया, तो ये आपकी वो वाली स्टेज है। तो उससे मैं अंदाजा करता होता हूँ कि ये जब मैं इसको ऑर्डर दे दूंगा तो तब कितना रिस्पॉन्सिव होगा मेरे लिए। अच्छा, ठीक है, ये अगर किसी पे आपको रेडी टू शिप नजर आ रहा है, मतलब उनके पास वो वाली इन्वेंट्री पड़ी होती है, आप उनको ऑर्डर देंगे तो वो 2, 3, 4 दिन में आपको वो शिप कर देंगे, पैकेजिंग आपकी करके वगैरह। ठीक है, अच्छा, आपने क्या क्या चीजें नोटिस करनी है अली बाबा पे आके, मैं आपको बताता हूँ। एक सप्लायर चूज करने के लिए ट्रेड फिल्टर आपने लगाया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी हम ये रिस्पैंड सोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपना मर्जी का रिस्पैंड सोचा हुआ है कि आपने उसके ऊपर किस तरह का लोगो लगाना है, आपको पता है कि उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो कितनी वेरिएशंस में आने वाला है। ये नहीं यहाँ पे लिखा होता है कि मिनिमम ऑर्डर, MOQ कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीसेस, 10 पीसेस, 100 पीसेस। तो आप उससे कम इन सप्लाई से ऑर्डर नहीं ले सकते। ठीक है, आपको इससे बड़ा ऑर्डर ही लेना होगा उनसे कुछ बाय करने के लिए। ऑब्वियसली जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका ऑर्डर बड़ा होता जाएगा उस तरह इनकी प्राइस कम होती जाएगी, तो इसलिए इन लोगों ने लिखा हुआ है 0.06। क्वालिटी भी होगी ऑब्वियसली, तो ये उन्हें अपनी रेंज दी होती है। ठीक है, ये इनके रेटिंग्स और रिव्यूज आ रहे होंगे आपको कि कैसी इनकी सप्लाई सर्विस है, डिलीवरी कितनी उन्होंने ऑन टाइम दी थी जितना हमने कहा था। फर्ज करें उन्होंने 21 डेज का है तो 21 डेज में ही दी है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। 10 ईयर्स से ये सेलिंग कर रहा है अली बाबा के ऊपर ये सप्लाई। ठीक है, आपने ये चीज देखनी है कि ये बंदा 1 साल या 2 साल की सेलिंग ना कर रहा हो। ठीक है, वो एक लंबे टाइम से सेल कर रहा हो। 1 साल तो मिनिमम मैं रखता हूँ 2 ईयर्स का। अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो नए होते हैं, उस पर मुझे खुद पता है कि वो जो उसके सप्लायर है पीछे वो भी ज्यादातर नए ही होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं, मैं उन पर कोशिश करता हूँ कि उनका 2, 3, 4 ईयर्स का टेन्योर हो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इतना हो। और बाकी इनके बैजेस होंगे वो आप देख लें, ये जेम्स हैं इनके। ठीक है, ये किसी का नहीं अवेलेबल ना तो मैं उसके पास नहीं जाता, मैं 2.5 जेम्स के ऊपर मिनिमम जाता होता हूँ। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। ये जेम्स आपको मिलते हैं जब आपने उतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, उतने टाइम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, उतनी क्वालिटी प्रोवाइड करी, तो आपको जेम्स मिलना शुरू होता है। ये ट्रेड एश्योरेंस का फिल्टर है जो आपने लगाया हुआ है, तो यहाँ जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे ट्रेड एश्योरेंस वाले ही आएंगे। और ये वेरीफाइड है जो मैंने यहाँ नहीं लगाया हुआ, जैसे ये जो सप्लायर होगा ये वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, ये मुझे बता गया कि ये सप्लाई वेरीफाइड नहीं है और ये वेरीफाइड है। अच्छा, यहाँ पे आपको जाके इसकी सर्विसेज नजर आ जाएंगी कि सॉरी रिव्यूज नजर आ जाएंगे कि कैसी इनकी रिव्यूज हैं, तो एक दफा जाके अपने सप्लाई के रिव्यूज को भी पढ़ लें। ठीक है, अब फर्ज करें आपने यहाँ पे पहले पेज पे लिखा है और आपको कुछ ऑप्शन नजर आई हैं। अब आप सबको नहीं भेजेंगे क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप भी हैं, तो आप सर्च करेंगे कि उनके पास वो है जो मुझे चाहिए, पिक्चर्स को उनको घुमा लें। ठीक है, और कोशिश करें कि जितनी मैक्सिमम आपकी रीच है, जितना आप सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हैं उतना कर लें। ठीक है, 5-10 के रेट्स लेने हैं आप, उसके बजाय 20-25 के रेट्स लें, ताकि आपको पता लगे कि हो सकता है कि जो मेन पेज पे बैठे हों उस प्रोडक्ट के लिए वो इतने अच्छे रेट्स ना दे रहे जो सेकंड पेज पे बैठे हो, लेकिन आप कभी सेकंड पेज तक पहुंचे ही ना हो। ठीक है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रेट्स लेना। चलें, अच्छा, ये जो सप्लायर्स हैं मैक्सिमम के पास ना अपने कैटलॉग्स होंगे। ठीक है, जिसके ऊपर उन्हें लिखा होगा कि हमारे पास किस किस तरह के रिस्पैंड्स हैं। ठीक है,
یا جو بھی پروڈکٹ ہے وہ کس کس طرح کا ہے، یا اگر یہ پروڈکٹ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے، تو آپ نے ان سے ان کے کیٹلاگس بھی مانگ لینا ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس اور کیا آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے کیٹلاگس لازمی مانگا کریں. یہ ان کی کوانٹٹی یونٹس ہیں کہ اگر آپ 1 to 1000 کے اوپر جا رہے ہیں، 1 to 1000 یونٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ 4 ڈے اسٹیمیٹڈ ٹائم اپنے ذہن میں رکھیں. اس سے زیادہ کے اوپر جا رہے ہیں تو 5 دن، اور اگر اس سے بھی زیادہ 10,000 سے بھی اوپر کے آپ کے آرڈر ہیں تو پھر یہ آپ ان کو جب بات کریں گے تو ہی وہ بتائیں گے اس موقع پہ کہ کتنا ٹائم بولیں گے وہ اس کے اوپر. یہ ان کا ایوریج رسپانس ریٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آن ٹائم ڈلیوری 84%. ٹھیک ہے، یہ پھر بھی ٹھیک ہے. 84% اگر یہ 10 سال سے سیلنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 114 ٹرانزیکشن 170,000. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے ان کی بیسک چیزیں دیکھ لینی ہے کہ پلیس آف اوریجن کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، کل کو آپ کو اپنے ہو سکتا ہے آپ ان سے صرف ایکس فیکٹری ریٹ لے رہے ہوں اور آپ اپنی ٹیم بھیجیں ان سے پک اپ کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے. کمپنی پروفائل، اس میں آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ جو سپلائر ہے وہ کیا ہے. اگر اس کا بزنس ٹائپ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ٹریڈنگ کمپنی، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ڈائریکٹ مینوفیکچر ہوں گے تو انہیں یہاں پہ لکھا ہوگا کہ مینوفیکچررز. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہوگا مینوفیکچرر / ہول سیلرز، تو اس سے آپ نے زیادہ کریں کہ ٹریڈنگ کمپنی ہے، مطلب کہ یہ کسی مینوفیکچرر سے اسٹاک پکڑتی ہے اور اپنے پاس رکھتی ہے اور پھر اس کو آگے یوز کر رہی ہے. ٹھیک، آگے سیل کر رہی ہے. تو آپ کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے بیچ کی جو ایکسٹرا پارٹیز ہیں ان کو ہٹائیں اور ڈائریکٹ مینوفیکچرر تک پہنچیں. جب آپ ایک سورسنگ ایجنٹ کو ہائر کریں گے تو وہ یہ ریکوائرمنٹس آپ اسپیسیفکلی ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ مینوفیکچرر تک پہنچنا ہے. جو فیکٹری میں ڈائریکٹ مال پروڈیوس ہو رہا ہے آپ نے اس بندے کو اپروچ کرنا ہے. اچھا، فیکٹری میں جو بندہ ڈائریکٹ مال پروڈیوس کر رہا ہے اس کی کچھ ایم او کیوز ہوتے ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ آرڈرز بہت بڑے بڑے لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کو توڑنے کے لیے، ان کو آرڈر کو توڑنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی ٹریڈنگ کمپنیز نے ان سے بڑے بڑے آرڈر اٹھائے ہوتے ہیں اور پھر آگے وہ سیل کریں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی انوینٹری ہو تو آپ کہہ رہے ہوں کہ چلے میں مینوفیکچر تک اگر نہیں پہنچ پا رہا تو میں کسی ٹریڈنگ کمپنی تک، ٹھیک ہے، اگر مجھے اس کے ریٹ سمجھ آ رہے ہیں، مجھے پروفٹ ہو رہا ہے ان کے ریٹس کے اوپر تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آن دا لانگ ٹرم میں کوشش کروں گا کہ میرا جس سے میں مال خرید رہا ہوں، جو میرے سپلائر ہے، وہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر ہے پروڈکٹ کا. شاید میں فرسٹ ٹائم جس سے ریپلینشمنٹ کروا رہا ہوں. اچھا چلیں اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. آپ نے ٹرانزیکشنز دیکھ لینی ہے کہ جو پچھلی کچھ ٹائم میں ان سے لوگوں نے بائی کیا ہوا ہے، کتنے یونٹس بائی کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ لوگوں نے ان سے بس 5 یونٹ، 1 یونٹ، 10 یونٹ اس طرح آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو مطلب کہ کسی نے ان کے پاس کوئی بڑا آرڈر ڈالا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اشارے سمجھتے ہیں. اگر ان کا رسپانس ٹائم بھی یہاں پہ گندا آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ان کی ٹریڈنگ کمپنی بھی ہو، لوگوں نے ان سے 2 یونٹ بائی کی ہوں کافی زیادہ، تو میں پھر اس طرح کے سپلائی کے پاس جانے سے رکوں گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ خیر پروڈکٹ بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ کافی زیادہ ان کے پاس یونٹ سپلائی ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے. یہ تو آپ نے ایک دفعہ ٹرانزیکشنز کو بھی دیکھ لینا. اب ہم آتے ہیں ریویوز کے اوپر کہ آپ نے ایک دفعہ ان کے ریویوز پڑھنا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ جا کے ان کی ریویوز اور ریٹنگز کو پڑھ لیں. ڈائریکٹ آپ یہاں پہ کلک کریں اور جو آپ کے پاس یہاں پہ ریٹنگز کی اور ریویوز کی آپشن آ رہی ہوں گی، یہ جس طرح Amazon.com کے اوپر اپنا برانڈ اسٹور بنتا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہو، تو یہ علی بابا کے اوپر سپلائر کا برانڈ اسٹور بن رہا ہوتا ہے جس کے اوپر اس نے اپنے پروڈکٹس کو شو کرایا ہوگا، جس کے اندر اس کی ریٹنگز، ریویوز، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. کوئی ڈیزائن کا ایلیمنٹ ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا. تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ لیں. اس کے پاس خیر کچھ بھی نہیں ہے، یا ابھی شاید یہ پیج لوڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں سے اس کو جج کر لینا کہ لوگوں نے کیا ریٹنگز اور ریویوز دیے ہیں. اچھا، یہ سپلائر کی ساری ریٹنگز اور ریویوز نظر آئیں گے. تو آپ نے ایک دفعہ جو بھی اپنا سپلائر چوز کر رہے ہیں، یہ شارٹ لسٹ کر رہے ہوں، اس کی تھوڑی سی ریویوز کو پڑھ لیں. یہ آپ ہر کسی پہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ شروع میں تو آپ سب کو فارم سینڈ کر رہے ہیں.
لیکن جو آپ چوز کرنے لگے فائنل کرنے لگے اس کو ایک دفعہ آپ نے سرچ کر لینا ہے کہ اس کی ریٹنگ کیسی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں نے جس نے بھی ریٹنگ ڈالی ہوئی ہے وہ ان کی آپ پڑھ لیں گے کوالٹی کیسی تھی, پروڈکٹ کیسا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کو بھی پتہ ہے آپ سیلنگ کے بزنس کے اندر ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ریٹنگز ڈل جاتی ہوتی ہیں, تو آپ نے اس کا بھی اندازہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے میجورٹی کو دیکھنے کی کیسی ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی 10 ایئر سے سیل کرے وہی بات ہے تو وہ, اور اس کے 84-85% رسپانس ٹائم ہے, ریویوز ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کافی حد تک نیچرل ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کو بیسک میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اب آپ نے کسی کو بھی یہاں پہ جو 8-10 ہے اپنے جو فارم بنائے گا آپ نے ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, کانٹیکٹ سے اپلائی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے سپلائر کو میسج کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ نے سپلائر کو میسج کرنے کے لیے یہاں پہ کانٹیکٹ سپلائر کیا. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ میسج کریں اور یہ ان کا فارم کھل گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اپنی چوز کر لیں کہ آپ کا کیا ہے. آپ کا یہاں پہ ہے رسٹ بینڈ ہے تو ادھر سے اپنے رسٹ بینڈ کو سرچ کریں. ٹھیک ہے, بریسلیٹ اور بینگل ٹائپس. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, آپ ڈائریکٹ یہاں پہ ان کو لکھیں اور یہاں پہ ایڈ اٹیچمنٹس کر کے جو آپ کا ڈاکیومنٹ ہے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کریں اور انکوائری بھیج دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کر کے آپ نے 15, 20, 25 جتنے بھی سپلائرز کو آپ میسج کر رہے ہیں ان کو ان کے ریٹس لینے کے لیے یہاں پہ آپ اس کوٹیشن فارم کو فل کریں اور ان کو بھیجیں, تاکہ آپ کو اگلے دن وہ اس کا رسپونڈ کر کے یا اس سے نیکسٹ ڈے جس طرح بھی کوشش کریں کہ سپلائرز کو آپ منڈے ٹیوزڈے کو اپروچ کریں. وہ ان کا ویک کا اسٹارٹ ہوتا ہے, اس وقت وہ اپنے میکسیمم رسپانسو وے میں بیٹھے ہوتے ہیں. فرائیڈے کو آپ نہ کریں کیونکہ وہ پھر آپ کو منڈے کو ہی اس کا رسپانس دیں گے. اور سینڈ تو آپ جس بھی ٹائم میں کر رہے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے جو سپلائرز کے ساتھ بات کرنی ہے وہ کیونکہ وہ چائنا میں ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا ٹائم کا خیال کرنا ہے. ان کا جو ورکنگ آورز ہیں آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. تو وہ آپ نارملی اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو صبح آپ 4-5 بجے سے لے کے 3-4-5 بجے سے لے کے دوپہر کو 12-1-2 بجے تک اس ٹائم پہ آپ کو سپلائرز کے رپلائی مل رہے ہوں گے. ان سے بات کرنے کا یہ ٹائم ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے ٹائم کے مطابق شام کو یا رات کو میسج کریں گے تو آپ رپلائی ایکسپیکٹ نہ کریں اس ٹائم. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو صبح سے لے کے دوپہر تک میسج کرنا ہے. تو وہ یہ ٹائم ہوتا ہے ان سے نیگوشیشن کرنے کا, اپنی بات کرنے کا, جو بھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے 15-20 سپلائرز کو میسج کرنا ہے اور ان کے ریٹس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے.